ہماری رشد و بھلائی کے لیے آخری دین ہے، آخری اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی سے آگاہ کر دیا اور ہر اس برائی سے منع کر دیا، روک دیا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہم لوگ زہر پسند ہیں، یقیناً ہم نہیں دیکھتے کہ باطن میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں خیر رکھی ہے۔ ہم اپنے باطن کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے زہر کو بہتر بنانے کے لیے ہماری ساری تگ و دو ہے کہ ہم معاشرے میں اچھے لگیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، دولت کی ترنگ ہو، اولاد ہماری منشا کی ہو، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہمیشہ لوگوں کے ہاں ہماری عزت ہو، کوئی شخص بھی ہمارے خلاف انگلی نہ اٹھائے۔ میں اور آپ اس طرح کی زندگی کے پیچھے پڑے ہیں، اور ہماری زندگی کی ساری تگ و دو اپنی زہر پرستی کے پیچھے ہے۔ لیکن رب تعالی ہماری ساری کی ساری تگ و دو کو اپنی رضا کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کے پیچھے چلو جو اللہ کے ہاں ہے، اور اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے کہ وہ تمہاری تعریف کریں گے یا تمہیں برا کہہ لیں گے۔ ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کچھ لوگ ہمیں صحیح کہیں گے، کچھ غلط کہیں گے، کچھ لوگ ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، اور کچھ لوگ ہمارے بارے دل میں بھی نفرت رکھیں گے اور معاشرے میں بھی ہمارے بارے میں نفرت پھیلائیں گے۔ لیکن اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس چیز کی پرواہ کرنی چاہیے جو میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاں ہے۔ لوگ تعریف کر سکتے ہیں، لوگ مذمت کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی مذمت کرنے کی وجہ سے جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ کے ہاں مذمت ہے، لوگ تعریفوں کے پل باندھتے جائیں، وہ مذمت کبھی بھی تعریف میں بدل نہیں سکتی۔ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو یقین جانیں کہ اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام اور بڑا شرف حاصل کر لیں گے کہ اس انسان کی زندگی کی ساری تگ و دو لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خالق حقیقی کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ آج دنیا تو دنیا رہ گئی، ہم دین کو بھی اسی پیمانے پہ لے کر چل رہے ہیں۔ یار میں مسجد جایا کروں تاکہ لوگ میرے بارے میں اچھی گواہی دیں گے کہ نمازی بندہ ہے، نشہ وغیرہ نہیں کرتا، آپ رشتہ کر لیں۔ اگر نیت ہماری لوگوں سے داد لینے کی ہے تو ہمارا مسجد میں آنا یہ بھی اللہ اکبر، کیونکہ اس میں خالصتاً اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر کام اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ ہر کام اللہ کے لیے کریں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ نماز تھوڑی طویل کر دیں، تھوڑی لمبی کر دیں، کیونکہ ایک بندہ، دو بندے، چار بندے مسجد میں موجود ہیں، وہ کہیں گے کہ بڑا متقی ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اگر یہ بات میرے اور آپ کے دل میں آ گئی تو پہلے تو نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن جب چار لوگوں کو پڑھ کر اپنی رکعت کو طوالت دے دی، اب یہ رکعت کو طوالت دینا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے ہے۔ اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس چیز کے متلاشی بنو جو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی داد طلب کرتے اور کرتے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حاصل وہاں سے ہوگا جس کے پاس ساری کائنات ہے۔ آج میں وعد کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اگر وعد میں اپنے وعد کی تیاری کرتے ہوئے
اس نیت سے 30 40 50 احادیث زبانی یاد کر کے آتا ہوں، آیات زبانی یاد کر کے آتا ہوں، اشعار زبانی یاد کر کے آتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے بلے ٹھپ دیتے ہیں ماشاءاللہ، میرا واز بلے بلے ہو جائے۔ اللہ کی قسم میرا واز کرنا کسی کھاتے میں نہیں ہے، میں نے اس چیز کو طلب کیا ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ تو بلے بلے کر دیں گے، واہ واہ داد دے دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کک حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، واعظین آتے ہیں اور پھر رستے میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مولانا صاحب آج ایسی تقریر کرنی ہے، بس بلے ٹھپ دینے ہیں، بلے بلے ہو جائے، اور واپسی پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں شعر جو پڑھا ہے نا کمال کر دیا ہے۔ بھائی ایسے لوگ جناب اچھل رہے تھے، اب بھائی میرا وعد کرنا یہ کس کھاتے کا ہے؟ میں نے کس کو راضی کرنے کے لیے، کس سے داد لینے کے لیے وعد کیا ہے؟ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑیں جو لوگوں کے پاس ہے، داد دیں گے یا مذمت کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے پڑو جو میرے مالک حقیقی کے پاس ہے۔ تلاوت کرتا ہے قاری، اور پھر اگر تو نیت یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کا قرآن بڑی ترنم سے، بڑے پیار سے اللہ کے قرآن کو بنا سنوار کر پڑھوں تاکہ مالک حقیقی خوش ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ فلاں آیت میں پڑھوں اور اس کو بار بار جب دہراؤں گا، بار بار اس کو دہراؤں گا تو بلے بلے ہو جائے گی، لوگ مجھے داد دیں گے، داد مل جائے گی، لیکن رب کے ہاں شاباش نہیں ملے گی۔ یہی حالت ہے ہماری۔ اب دیکھیں نا، مناظرہ رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ مناظرے میں یہ فخر والے ذہن ہوتے ہیں تقریباً دونوں طرف سے، الا ماشاء اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ایسے نکات تاکہ میں یہ نقطہ بیان کروں تو لوگ اش اش کریں گے، پھر کیا ہوگی؟ بلے بلے ہوگی، فلاں مناظر ہار جائے گا۔ بھائی اش اش کروانا اگر مقصد ہے تو یہ دنیا کی اش اش تو مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے سجدے، یہ چھوٹے ہوں یا لمبے ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں کے لیے کبھی بھی سجدہ کو لمبا نہ کریں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کبھی بھی رکوع کو لمبا نہ کریں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کبھی نماز نہ پڑھیں۔ اگر سجدہ لمبا کرنا ہے، رکوع لمبا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو صرف اس حقیقی مالک کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مذمت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے داد لینے کے لیے۔ بڑی نقطے کی بات ہے، یہ بڑے باریک نقطے ہیں جو ہمارے اعمال کو تباہ کرنے والے ہیں۔ بندہ اپنی مذمت کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں گے کہ یار بڑا درویش آدمی ہے، لوگ پھر تعریفیں کریں گے، اور یار میں بڑا حقیر ہوں، میں کسی کھاتے کا نہیں ہوں، نہیں یار مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں بڑا حقیر ہوں۔ اور کپڑے پھٹے پرانے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر تو اس میں ریاکاری نہیں ہے تو ٹھیک ہے پہن لے، لیکن اگر یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ لباس بھی جو ہے یہ سادہ رکھتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھتا ہے، اور یہ یعنی بڑے حقارت کے الفاظ اپنے بارے بولتا ہے، میں بڑا حقیر ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، یار میں بڑا مسکین ہوں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ میرے ان الفاظ سے متاثر ہو کر میرے بارے میں تعریف کے پل باندھیں گے، تو حقیر بھی رہے گا اور اللہ کی نظروں میں حقیر بھی ہوگا۔ اپنے آپ کو بنا سنوار یا اپنے آپ کو نچلے درجے میں لے جا، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ بڑا عاجز ہوں یار، میں بڑا عاجز ہوں۔ عاجز ہے تو اللہ کو بتا نا، جس کو پہلے پتا ہے۔ تو بول کہ میں عاجز ہوں، اسے پتا ہے تو عاجز ہے یا نہیں ہے۔ تیری زبان سچ بولتی ہے یا نہیں، تیری زبان تیرے دل کے ساتھ میچ ہے یا نہیں، یہ اسے پتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ جس عمل کے بارے میں تمہارے سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں یہ عمل تمہارے اندر نہ آ جائے، وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کیا ہے؟ کہ اللہ خالق ہے، فلاں بھی خالق ہے، اللہ رزق دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ موت و حیات کا مالک ہے، فلاں بھی مالک ہے، اللہ کرنے والا، اللہ کے سوا فلاں کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے، یہ تو شرک اکبر ہے نا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرک اصغر اس عمل سے تمہارے بارے میں بڑا ڈر رہا ہوں۔ یقول اللہ یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ اور وہ شرک اصغر کیا؟ الریا، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کے لیے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اذا جزا الناس باعمالہم، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، تو اللہ فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ تم ان سے بدلہ لو جن کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے۔ اللہ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، لیکن جنہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پاس تمہارا کیس نہیں ہے، میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ تم ان سے حاصل کرو جن کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں عمل کرتے رہے۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس کک ہے، کچھ ہے صحیح، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اس دن تو سب کچھ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دن ان کی خوشنودی بھی تو حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج تو داد لینے کے لیے عمل کرتا ہے نا، جن سے شاباش لینے کے لیے تو کام کرتا ہے، اس دن ان کے پاس شاباش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ منافق 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں نفاق ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نبی کی اطاعت کا زہری جامہ پہنتے ہیں لیکن اندر نفاق ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ دھوکہ تو نہیں نہ کھا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کا ہر شخص دھوکہ کھا سکتا ہے، ہر مخلوق دھوکہ کھا سکتی ہے، نہیں کھا سکتا تو اللہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی چال بازیوں کا ان کو بدلہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہی نماز پڑھنی تھی، اگر دل میں نفاق نہ ہوتا تو کتنی وزنی ہونی تھی۔ عمل یہی کرنا تھا، لمبا سجدہ یہی کرنا تھا، لیکن اگر یہ دل میں نہ ہوتا کہ فلاں خوش ہو جائے تو اس کا وزن ہونا تھا۔ اگر تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تیرے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافقین کی نشانی یہ کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑے ہی سست کہلی کا شکار ہوتے ہیں، کہلی کا شکار۔ یراؤون الناس، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ یہ ہمیں مسلمان ہی سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں وہ ذکر زیادہ نہیں کرتے مگر قلیلا، تھوڑا سا ذکر کیا اور چلو جی، سب کو پتا ہے کہ کلمہ پڑا ہوا ہے، محمد کے ساتھ رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ظاہری ہمارا کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اندر کھاتے تو نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مزید رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ یقین لائے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد سوال و جواب ہوگا، جنت جہنم، سزائیں جزائیں، یہ سارا حساب ہوگا، ہمیں پتہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، زبان سے تو بڑا کہتے ہیں نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل اس طرف نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو، مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سوائے اپنی ذات کے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر دل بھی مطمئن ہوتے تو جنت کے لیے عمل ہوتے نا، اب دل مطمئن نہیں ہے، نفاق ہے دل میں، تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، نہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ رب تعالیٰ کو۔ وما یشعرون، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسے ہی لاشعوری میں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہے، کہیں ایسے ہی لاشعوری میں ہم بھی ایسے عمل نہ کرتے رہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، زکاتیں بھی دیتے رہیں، جہاد بھی کرتے رہیں، تلاوت بھی کرتے رہیں، قرات بھی کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہو۔ کیا طلب کیا ہو، نیت کیا ہے؟ اس کی طلب ہو جو لوگوں کے پاس ہے، داد ملے گی، لوگ شاباش دیں گے، اس کی طلب نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بہت بڑا وار ہے جو ہم خود اپنے نفس پہ وار کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو تباہ برباد کروا بیٹھتے ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ مال کس نے دیا ہے؟
تو کس کو دکھانا چاہیے؟ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے نا. لیکن وہ خرچ بھی کرتے ہیں، جو خرچ کیا وہ پاس رہا بھی نہیں ہے، خرچ بھی کر دیا، عمل کر دیا، لیکن اب ہماری نیت کیا ہے؟ اگر تو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے تو نہ جانے یہ مال، اللہ اکبر، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، جس طرح ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، جس دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں، ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، اور پھر کیا؟ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے، ہر سٹے میں 100 دانے، کتنے بن گئے؟ 700. ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کتنا دیتے ہیں؟ 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی بڑھا چڑھا کے دے دیتا ہے. اب خرچ تو کر دیا ہے، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. لیکن قرآن میں کیا ہے؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کی داد لینے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں. مال بھی خرچ کر دیا، ملے گا بھی کچھ نہیں. قیامت کو اللہ کیا کہیں گے؟ جا ان سے ثواب حاصل کر جن کے لیے کیا تھا. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ نہ اللہ پہ یقین رکھے ہوئے تھے اور نہ آخرت کے دن پہ. اگر اللہ پہ یقین پختہ ہوتا تو کہتا میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. آخرت کے دن پہ اجر ثواب اس پہ یقین ہوتا تو کہتا کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے، میں کس کے لیے کروں؟ اللہ کے لیے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یہ یاد رکھو کہ ان معاملات میں جس شخص کا شیطان دوست بن گیا، ساتھی بن گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، بہت برا یہ ساتھی ہے. جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا یہ بہت برا ساتھی ہے. ہم نے اس کی نفی کرنی ہے عملی طور پہ کہ ہم نے اپنے اعمال میں شیطان کو ملوث نہیں ہونے دینا. عمل بعد میں کرنا ہے، اپنی اصلاح پہلے کرنی ہے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے خیرات کرنی ہے. اب شیطان میرا ساتھی نہ بن جائے، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس نے ریاکاری کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے ادھر ابھارنا ہے کہ دیکھ وہ تو آخرت آئی نہ آئی ہے، وہ جہان میٹھا ہے، یہ جہان میٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا. وہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. یہاں تو بلے بلے ہونی چاہیے نا. بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، دیکھو جی مسجد کو پلاٹ لے دیا ہے، اتنے ہزار اینٹیں دے دی ہیں، جہاد پہ گیا، دیکھو قرآن پڑھتا ہے، کمال کر دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، لوگوں کے دل ہلا دیتا ہے. یہ شیطان جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے. تمہاری رگوں میں شیطان اس طرح چلتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں خون چلتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ یہ یقین کر لے وہ بہت برا ساتھی ہے. تمہاری زندگی کے اعمال کو رائگاں کروا دے گا. جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کی ابتدا، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو. کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ شیطان ازلی دشمن ہے، ساء قرینہ، برا ساتھی ہے، مجھے اس سے بچا. میں جمعہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، تقریر سنتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، کسی شعبے میں ہوں، کوئی عمل کروں، صدقہ کرتا ہوں، صدقہ لیتا ہوں، جو بھی عمل ہے، سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ شیطان برا ساتھی ہے، میرے ساتھ ہے. اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کے عمل کو رائگاں کرنا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوچا کہ میں عمل جو کرنے لگا ہوں اس کو بچانا ہے؟ میں جو عمل کرنے لگا ہوں، حج پہ گیا ہوں، عمرے پہ گیا ہوں، وہاں سیلفیاں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساتھ ہے، یہ قرینہ، یہ جو ہے نا ساتھی، یہ ساتھ ہے. کیا ہے؟ دیکھیں نا، تو نے مال خرچ کر دیا، اتنے دے دیے، اب حج پہ پہنچ گیا، کیا ہوگا؟ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہر عمل میں ہر وقت یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے اعمال کا رخ لوگوں کی طرف کرنا چاہتا ہے کہ یہ عمل لوگ خوش ہو جائیں، لوگ داد دیں، لوگ شاباش دیں. لوگوں سے جو ملتا ہے اسے بے پرواہ ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ. وہ داد دیں گے، وقتی داد مل جائے گی، لیکن پلے میں کچھ نہیں رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کام ہم دینی کرتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟
دیکھیں نا، جہاں کچھ ملتا ہے نا، جہاں کچھ ملتا ہے وہاں ہی حاصل کرنے والے آتے ہیں نا. یہ مکھیاں سب سے زیادہ کہاں بیٹھتی ہیں؟ ہاں، جتنی میٹھی چیز ہو وہاں حملہ کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ایک بندہ ہے ہی شیطان، ایک بندہ ہے ہی شیطان. اب شیطان کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کو زیادہ ٹائم دے گا یا تھوڑا؟ زیادہ ٹائم کس کو دے گا؟ جو رحمان کا بندہ ہے. کون ہے؟ جو رحمان کا بندہ ہے. شیطان اس پہ زیادہ حملہ کرے گا کہ یہ کیوں اپنی عبادات کا رخ اللہ کی طرف کیے ہوئے ہے، میں اس کو کیوں نہ ورگلاؤں. میرے محترم بھائیوں، جتنے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے دیندار ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تھوڑا ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، کسی شکل میں بھی کر رہے ہیں، شیطان زیادہ حملہ ہم پہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تکبر بھی لاتا ہے، ریاکاری بھی لاتا ہے. لو جی، اتنے لوگ سامنے ہوتے ہیں، میں اکیلا کھڑا واز کر رہا ہوتا ہوں، کیا بات ہے؟ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور میں پڑھا رہا ہوں. اتنے لوگ ہیں جو اس ادارے میں آتے ہیں، اس مسجد میں آتے ہیں، میں مسجد کو چلا رہا ہوں. اتنے لوگ ہیں جو فلاں جگہ پہ اللہ اکبر جاتے ہیں اور میں وہاں، میں جو ہے نا، یہ میں شیطان جو ہے یہ میں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ثابت کر کے بتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کوئی چیز ہوں. بس جب انسان کے اندر میں آ گئی، شیطان کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے آسان ہے. میں آ گئی ہے نا، یہ میں مری ہوئی تھی، اس کو زندہ کر دیا ہے نا میں نے اس کے اندر. شیطان کہتا ہے اس کی میں مری ہوئی تھی، میں نے جب میں کو زندہ کر دیا ہے کہ میں نے ایسے کیا. اب اگلا کام آسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دینی کام اگر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے داد دیں گے، لوگ مجھے شاباش دیں گے، تقریر کر کے ہٹوں گا، لوگ کہیں گے واہ ماشاءاللہ آج کمال کر دیا ہے، آج کمال کر دیا ہے. اگر یہ نیت ہے، میرا تقریر کرنا کسی کھاتے کا نہیں، اور اگر میں تقریر کروں بھی اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تقریر کرتے وقت بھی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. لیکن بیر نکلا، لوگوں نے حملہ کیا، داد دی، شاباش دی، پھر دل میں خوشی آئی کہ یار میں ایسے ہی تیاری کروں، دیکھنا یہ لوگ شاباش دے رہے ہیں، اور طلب، صرف طلب پیدا ہو گئی، صرف اس شاباش کی. اگر میرے دل میں طلب پیدا ہو گئی، یار یہ شاباش بڑی اچھی چیز ہے، کاش کے لوگ مجھے شاباش دیتے رہے نا. عمل میں ریا نہیں تھا، لیکن ایک طلب لوگوں کی داد کی ہو گئی، تو میرا عمل اسی شک میں چلا جائے گا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی، لوگ داد دیں مجھے. قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری. جس شخص نے جو بھی عمل کیا اور میرے ساتھ دوسرے کی رضا بھی چاہی، میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کیا. جس شخص نے کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کے عمل کی بھی پرواہ نہیں ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. اے نبی کہہ دیں، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، زندگی کے تمام افعال اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ للہ، ایک اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عمل کرے اور میرے لیے اور فلاں کے لیے بھی نہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا تو کیا ہوگا؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے عمل کی پرواہ نہیں ہے. اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ یوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جمع کرے گا جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. نادا منادن، پکارنے والا پکارے گا، آواز دینے والا آواز دے گا. من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس شخص نے ایک اللہ کے لیے عمل کیا لیکن ساتھ فلاں کی رضا بھی چاہی. جس نے اللہ کے لیے عمل کیا، عمل کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، اور ساتھ کیا کیا؟ اشرکا، دوسرے کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کو بھی ساتھ شریک کر لیا. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ اللہ سے نہیں بلکہ کسی اور سے جس کے لیے وہ عمل کیا تھا نا، جس کو ساتھ شریک کیا تھا، اس سے اپنا ثواب طلب کرے. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ بیزار ہے ایسے عمل کرنے والوں سے اور ایسے اعمال سے جو لوگوں کو
شریک کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم. اب یہ دیکھیں نا، دین کا علم حاصل کرنا کتنا ہی عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے. ہم بھی آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، دین کا علم ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیکن شیطان یہاں بھی بیٹھا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والا، جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جس کے لیے مچھلیاں پانی کی تہوں میں دعا کرتی ہیں. علم حاصل کرتا ہوا، دین کا علم حاصل کرتا ہوا اگر فوت ہو جاتا ہے وہ شہید ہے. اور اس کیا کیا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ساری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے. من طلب العلم لیجاری بہ العلماء. لیکن جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ علماء کا مقابلہ کرے گا، کیا کرے گا؟ نیت کیا ہے؟ مقابلے کی ہے. او لیماری بہ السفہاء، یا بے وقوفوں سے جھگڑے گا. یہ جو جہل ہے نا، میرے پاس علم ہوگا، میں پھر ان کو دلائل دوں گا، جھگڑوں گا، لوگوں میں بلے بلے ہو جائے گی، یار کمال کر دیا ہے اس نے. او یضرب بہ وجوہ الناس. اللہ اکبر کبیرہ. او یصرف بہ وجوہ الناس، یا اس علم کے ذریعے میں لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیروں گا. لوگوں کے چہرے، ہر بندہ میری طرف دیکھ رہا ہوگا، یار کتنا کمال خطیب ہے، یار کتنا یہ اس کے پاس الفاظی ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قاری ہے. اگر اس لیے علم حاصل کیا ہے، یصرف بہ وجوہ الناس، تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لے، لوگ مجھے سنیں، اس لیے علم حاصل کیا ہے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں متحرک رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہت برا ساتھی ہے. ہم وقت جو بھی ہم عمل کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے، اس پر پہرا دینے والے بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ اعمال بھی کریں لیکن قیامت کے دن ہمارے پلڑے میں کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.